معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین جانتے ہیں کہ ہمارا درس تصوف امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ درس جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اس کے تیسرے باب، تیسرے چیپٹر، جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے عوائق اربعہ کے بیان میں خصوصی طور پر بیان فرمایا، قائم کیا، اس کا باب، اس کا بیان چل رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے راہ عبادت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور آپ نے 4 رکاوٹوں کو بیان فرمایا، اور ابتدائی 3 رکاوٹوں کا ذکر مکمل ہو چکا۔ چوتھی رکاوٹ جو راہ عبادت میں بنتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ انسان اپنے نفس کی بیجا خواہشات میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ درس میں کہ یقیناً انسان کا نفس ہے، اور اس نفس کو پورے طور پر ختم کرنا یہ بھی حکمت الہی کے خلاف ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اپنا جو نفس بے لگام ہے تو اسے تقوی اور ورع کے ذریعے سے لگام کسنا ہے، یعنی آپ کو نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور اگر آپ تقوی کو اختیار کر لیں گے تو نفس کی جو بیجا خواہشات ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ پورے طور پر محفوظ رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے تقوی کی فضیلت اور اس کے برکات قرآنی آیات کی روشنی میں کیا ہے اسے بیان کیا تھا۔ آئیے اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تقوی کی اہمیت کے سلسلے میں امام غزالی علیہ الرحمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی کسی شے پر، کسی چیز پر یا کسی انسان پر تعجب نہیں فرماتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی کسی چیز پر یا کسی انسان پر تعجب نہیں فرماتے تھے سوائے صاحب تقوی پر۔ سبحان اللہ، یعنی جو انسان تقوی اختیار کر چکا اسے صاحب تقوی کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کر لیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تعجب فرماتے، یعنی اپنائیت اور خوشی کا اظہار فرماتے۔ اور پھر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ تورات شریف میں مذکور ہے، اے انسان،
تو متقی بن جا، پھر جہاں چاہے سو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کر لیا ہے تو اب وہ پورے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کو نیند آ گئی تو وہ غافل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کے بارے میں وہ نہیں جان پاتا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو اسے بھی نہیں جانتا۔ لیکن جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے حصار میں آ جاتا ہے کہ اب وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جہاں چاہے سو، یعنی اب وہ ایسے قلعے میں، ایسے محفوظ قلعے میں ہے کہ اب کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، کہ آپ کے متعلق سنا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ بوقت موت رو پڑے، جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ رو پڑے، حالانکہ زندگی میں آپ کا حال یہ تھا کہ ہر دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب بندے ہیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا کیسا عظیم خوف بسا ہوا ہے کہ آج ہم اور آپ نمازیں، 5 وقتہ نمازیں بھی غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے، لیکن یہ ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں جو فرائض اور واجبات کی تو پابندی بدرجہ اتم کرتے ہی کرتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے، اس کے باوجود ان کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ دن و رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آتے تھے اور بستر کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، بستر سے مخاطب کر کے فرماتے تھے، ہر برائی کی جگہ قسم ہے خدا کی میں نے تجھے ایک پلک بھر بھی پسند نہیں کیا۔ بستر کو آپ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اپنے نرم و گداز بستر پر لیٹ جاتا ہے تو وہ نیند ایسی اس پر غالب ہوتی کہ پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اور اسی آرام پسندی کی وجہ سے کبھی نماز فجر بھی چھوٹ جاتی، کبھی دن میں سوتا ہے تو نماز عصر و ظہر وغیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ یہ درس ہمیں دے رہے ہیں کہ یقیناً بستر بھی وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے انسان رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے دور ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بستر کو مخاطب کر کے فرماتے، حالانکہ حال کیا ہے؟ دن و رات میں 1000 نفل رکعتیں آپ پڑھتے، ہر برائی کی جگہ، اے بستر ہر برائی کی جگہ قسم ہے خدا کی میں نے تجھے ایک پلک بھر بھی پسند نہیں کیا۔ جب آپ روئے تو کسی نے آپ سے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں رب تعالیٰ کے اس قول کو یاد کر کے روتا ہوں کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی آپ اس آیت کو پیش کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں میں متقیوں میں شمار ہوں یا نہیں ہوں مجھے اس کی خبر نہیں، اگر متقی ہوں تو یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا عمل مقبول ہوگا، اور اگر میں متقیوں میں نہ ہوں تو پھر میرا عمل جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ یہ آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک اور نقطے پر بھی غور کرو، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر ایک اور اہم بات پر، نقطے پر بھی غور کرو جو تمام اصولوں کی اصل ہے، وہ یہ کہ بعض صالحین نے اپنے کسی شیخ کی خدمت میں عرض کیا، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پیر کامل اور مرشد برحق کے ساتھ جو ہے ہمیشہ لگے رہتے ہیں خدمت میں۔ تو اسی طریقے سے ایک نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو شیخ نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت کرتا ہوں جو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کو کی ہے۔ سبحان اللہ! آخر وہ کس بات کی وصیت ہے؟ جو رب تعالیٰ نے اولین و آخرین کے لیے کی ہے، جتنے گزر چکے ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور رب تعالیٰ کا جو قول ہوگا یقیناً سچا ہوگا، حق ہوگا، اور اس سے بہتر کلام اور بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہے ارشاد پاک؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو تاکید فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کتابی اہل کتاب گزرے ہیں، چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا ان کے علاوہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، انہیں بھی اور ساتھ میں ہمیں بھی رب تعالیٰ نے یہ تاکید فرما دی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور اسی کی تفسیر میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا پیارا فرمان یہ بھی درج فرمایا کہ کاملین امت جو اولیاء اکرام ہیں، ایک کاملین امت نے قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ تقوی جو ہے یہ سارے قرآن کا محور ہے، یعنی جان ہے سارے قرآن کی سمجھی۔ اگر بندہ تقوی کو اختیار کر لیا، یقیناً وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی اطاعت ہی میں زندگی بسر کرے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد، میں کہتا ہوں بندے کی بہتری اور بھلائی کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور خداوند تعالیٰ بندے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، یعنی ہم اور آپ جو اپنے لیے بھلائی چاہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ رب تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جہان میں تو دنیا میں بندے کے لیے تقوی سے زیادہ اگر کوئی اور چیز مفید ہوتی، فائدے مند ہوتی، اس میں زیادہ بھلائی ہوتی، اس کا زیادہ ثواب ہوتا، عبادت میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی، اور شان اور عظمت میں تقوی سے اوپر ہوتی، اور دنیا و آخرت میں تقوی سے زیادہ وقعت رکھنے والی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تقوی کے بجائے اپنے بندوں کو اس کی وصیت اور اس کا حکم دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً تقوی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور اپنے خاص کو یعنی اپنے خاص بندوں کو اسی کے حکم کی تائید رب تعالیٰ فرماتا ہے، تاکید رب تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ اس کی حکمت مکمل اور اس کی رحمت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی اور تمام اولین و آخرین کو اسی کا حکم دیا تو ثابت ہو گیا تقوی ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، کوئی اور چیز نہیں، اور نہ اس کے سوا کچھ اور مقصود ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا تمام تر تقریر سے، درس سے، کہ یقیناً تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اب آئیے تقوی کی جتنی اہمیت ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تقوی کو پہچانے بھی۔ تقوی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا، تمہاری اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی بہت اعلیٰ شے ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کی شدید سخت ضرورت ہے، اور اس کی پہچان کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جواب کے طور پر، لہٰذا بات یوں ہی ہے کہ تقوی ایک نہایت ہی عظیم چیز ہے، اس کا حصول ضروری ہے، اس کی معرفت حاصل کیے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی ہر ایک مسلمان کو چاہیے اسے حاصل کرے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جس قدر کوئی کام اعلیٰ ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے، اسی قدر اس کا حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز، ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ دیکھیں کسی بھی اچھے عمل کو اپنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا۔ اب ہمارے طلباء ہے مدرسے کے، عالم بننا یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے، مفتی بننا بہت فضیلت کی بات ہے، حافظ قرآن بننا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندے پر کرم ہوتا ہے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت معزز و مکرم ہیں، لیکن یہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اس میں اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ آپ کو مشقت کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا،
رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہوگی، تب جا کے اتنی عزیز اور پیاری چیز کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تقوی کے بارے میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی اس کا حصول دشوار ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز اچھی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ مشقت و جد و جہد کا تقاضا وہ چیز کرتی ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ جن لوگوں نے ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدے و ریاضتیں کی ہیں، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے تک وصول کے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ریاضات اور مجاہدات سے گزرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وصول تک، اپنی معرفت کے حصول تک اس کی رہنمائی فرمائے گا، اور یقیناً بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی معرفت حاصل کر لے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ اس کے آگے تقوی کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم تقوی کیسے حاصل کریں گے، تقوی کو کیسے اپنائیں گے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ تقوی کا معنی جانتے ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اطلاق، تقوی کا جو لفظ ہے یہ قرآن حکیم میں 3 چیزوں پر استعمال ہوا ہے۔ ایک، خوف و ہیبت خداوندی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ہیبت بندے کے دل میں پیدا ہونا۔ اس بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یوں ذکر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صرف مجھ ہی سے خوف اور ڈر رکھو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر بندے کے دل میں ہونا۔ دوسری جگہ پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ ہو گیا ایک۔ اور دوسرا معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، تقوی کا لفظ اطاعت و عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں ڈرنے سے مراد، تقوی سے مراد اطاعت و عبادت ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام میں جنہیں رب تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل قرآن عظیم کا جو علم زیادہ عطا فرمایا، ان میں ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی معنی اس کے کیے ہیں، یعنی یہاں پر جو تقوی کا استعمال ہوا ہے آپ نے اطاعت و عبادت کے معنی میں اس کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرمایا اطیعوا اللہ حق اطاعتہ، تم اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرو جیسی کی کرنی چاہیے۔ اور آپ ہی کے خاص شاگرد حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ جس کا معنی اور مطلب یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرنا کہ پھر نافرمانی نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ بندہ تقوی اختیار کر لے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں زندگی گزارے، اور اس کے بعد پھر وہ نافرمانی کی طرف نہ لوٹے، اور اس کی ایسی یاد کا نقشہ دل میں قائم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا نقشہ ایسا دل میں قائم کرنا کہ پھر نسیان واقع نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو نہ بھولے، اور اس کی اس طرح شکر گزاری کی جائے کہ ہرگز ناشکری کا صدور نہ ہو۔ تو 2 معنی آپ کو معلوم ہو گئے، کیا ہے؟ ایک تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور دوسرا معنی تقوی کا اطاعت و عبادت۔ اور لفظ تقوی قرآن حکیم میں
تیسرے اس معنی میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ، تنزیہ القلب من الذنوب، یعنی دل کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا۔ کیا معنی ہے؟ دل کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا۔ اور تقوی کے حقیقی معنی یہی تیسرے معنی ہیں۔ اور یہاں پر جو بحث چل رہی ہے نفس کے بیان میں کہ نفس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے لگام لگائیں گے، کیسے اپنے ماتحت رکھیں گے، کیسے آپ اس پر غالب آئیں گے، تو اس کا معنی اور مطلب اسی سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پہلے دونوں معنی مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو حکم مانے اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے مقصود کو یوں بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں پہلے اطاعت اور خوف کا ذکر فرمایا، یہ جو ہم نے آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وَمَن یُطِع سے یہاں پر رب تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر فرما دیا، وَيَخْشَ اللَّهَ یہاں پر رب تعالیٰ نے خوف اور ڈر کا ذکر فرما دیا۔ اب اس کے بعد وَيَتَّقْهِ کا ذکر آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں پہلے اطاعت اور خوف کا ذکر فرمایا اور پھر تقوی کا ذکر فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اطاعت و خشیت کے سوا کسی تیسری چیز کا نام ہے، اور وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ تنزیہ القلب من الذنوب، کہ دل کا گناہوں سے پاک و صاف ہونا۔ اور اس کے بعد پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علماء اکرام نے تقوی کے 3 درجے، 3 مراتب بیان فرمائے ہیں، اور ہر ایک مسلمان ضرور ان مراتب میں سے چند ایک کو پا لیتا ہے۔ دیکھیے اب آپ، پہلا جو مرتبہ ہے 3 مراتب میں، شرک سے تقوی، یعنی شرک سے بچنا۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، الحمدللہ، تو ہمیں یہ درجہ حاصل ہے۔ دوسرا بدعت سے تقوی، بدعت سے بچنا، الحمدللہ یہ بھی ہمیں اپنے بزرگان دین کے طفیل یہ درجہ بھی حاصل ہے۔ آج بہت سارے بدعتی فرقے پائے جاتے ہیں، ایک دو نہیں، ہر آئے دن نت نئے طریقے سے نئی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں اپنے بدعتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت ہیں اور قرآن و حدیث کی انہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام تک پہنچائی، اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے درجہ بدرجہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو تیسرا درجہ گناہوں سے تقوی، گناہوں سے بچنا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ تقوی کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا شرک سے تقوی، دوسرا بدعت سے تقوی، اور تیسرا گناہوں سے تقوی۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 درجوں کو پا لیے ہیں، ہم کوشش کریں تیسرا درجہ بھی ہم حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں مرتبے اس ایک آیت میں ذکر فرما دیے ہیں، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، سورہ مائدہ کی 93 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب آپ غور سے سنیے کہ رب تعالیٰ نے تقوی کا جو لفظ استعمال کیا ہے کتنے مرتبہ آیا ہے، کہ ارشاد پاک ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کی راہ اختیار کریں۔ 3 مرتبہ تقوی کا استعمال ہوا۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ
نے جو علماء کے قول کو بیان فرمایا کہ تقوی کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں، اس آیت کریمہ سے آپ ثابت فرماتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے تقوی سے مراد شرک سے پرہیز، شرک سے بچنا، اور ایمان سے توحید مراد ہے، یعنی ایک بندے کا توحید یعنی ایمان کو اپنا لینا، مطلب یہ ہے کہ اس نے تقوی کے پہلے درجے کو پا لیا، پہلے درجے کو پا لیا، وہ شرک سے بچ گیا، یعنی مسلمان اور مومن ہے۔ اور دوسرے بدعت سے پرہیز، دوسرا جو تقوی کا استعمال ہے وہاں پر دوسرے بدعت سے پرہیز، اور اس کے مقابل ایمان سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا اقرار و اعتراف مراد ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا موجودہ دور کے تمام تر بدعتی فرقوں کے عقائد و نظریات سے محفوظ رہنا یہی تقوی کے دوسرے درجے کو پانا ہے، الحمدللہ۔ اور تیسرے تقوی سے صغیرہ گناہوں سے پرہیز اور اس کے مقابل احسان سے اطاعت و استقامت مراد ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تقوی کے جو 3 درجے ہیں ان تمام کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں، یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے تقوی کا ایک اور معنی بھی پایا ہے، تقوی کا ایک اور معنی بھی پایا ہے، اور یہ معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مشہور حدیث میں مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ متقیوں کو متقی کسے کہیں گے؟ جس نے تقوی اختیار کر لیا، جو صاحب تقوی ہے۔ متقیوں کو متقی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا، اس کام کو بھی ترک کر دیا ہے جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے ایسے کام میں نہ پڑ جائیں جس میں حرج اور گناہ ہو۔ اب آپ دیکھیے اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ اس حدیث شریف پر انہیں عمل کرتا ہوا پائیں گے۔ کیسے؟ یعنی بہت ساری باتیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہوتی ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین اس سے بھی بچتے رہے تاکہ پورے طور پر آپ محتاط زندگی گزار سکیں۔ اور ایسے بہت سارے معاملات بزرگان دین کے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ آئیے ماضی قریب کے جو بزرگ ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ کے چھوٹے شہزادے، آپ کے تقوی کو دیکھیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ یعنی کسی ہوٹل میں جائے، اور اگر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہاں پر نان ویج کھائے تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ ایسی ہوٹل ہو جو مسلمان کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اشارہ ملے کہ یہاں پر جو ذبیحہ ہوتا ہے یہ بھی سنی صحیح العقیدہ کا ہوتا ہے۔ تو ہم اس احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ احتیاط کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں غیر مسلم کے پاس چلے گئے اور اس نے صرف حلال کا ٹیگ لگا دیا اور آپ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ویج ہے یا کوئی ایسی ہی چیز ہے جو گوشت تو نہیں ہے تو وہ کہیں پر بھی اگر دستیاب ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ لیکن سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ تحریر یہ فرمایا گیا کہ آپ غیر مسلم کے یہاں سے چائے پینے سے بھی احتراز فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہی بیان فرمائی کہ جو پاکیزگی کا معاملہ، جو طہارت اور نظافت کا معاملہ مسلمان کے پاس ہوتا ہے وہ غیروں کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ اس سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین کا تقوی ہے اور پورے طور پر احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ یہی فرماتے ہیں، اور آگے بڑی پیاری بات بیان کرتے ہوئے تقوی کی جامع تعریف کی طرف ہمیں لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ چیزیں جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے، پھر وہ چیزیں مسلمان کے لیے جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے وہ 2 طرح کی ہیں۔
نمبر 1 حرام و معصیت. حرام جو کام ہے، جو گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو اس سے بچنا ہے، اور اگر مسلمان نہیں بچتا ہے، کسی حرام کو اپناتا، تو حرام کو اپناتے اپناتے یہاں تک کہ وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، دین بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. تو وہی کہتے ہیں کہ پھر وہ چیزیں جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے وہ 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 حرام و معصیت، نمبر 2 حلال. کچھ چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دین کو نقصان پہنچے. وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں حلال، مگر حلال ضرورت سے زائد ہو، کیونکہ زائد از ضرورت، جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں حلال اشیاء، حلال چیزیں، تو فرماتے ہیں کیونکہ زائد از ضرورت حلال چیزوں میں مشغولیت، مسلمان کا مشغول ہونا اور انہماک بھی رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے گناہ و حرام میں مبتلا ہونے کا باعث بن جاتا ہے. ہم اور آپ اگر ضرورت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حلال کو اپنائیں گے، تو یقیناً ہم حدود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں، جو قوانین ہیں، اس کے ہی اندر رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. لیکن ہم ضرورت سے بڑھ کر خواہشات کو اپنانے لگیں گے اور حلال کے نام پر بھی آگے بڑھیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اس کی وجہ سے آپ کے دین کو نقصان پہنچے گا. اور آپ بتاتے ہیں وہ کس طرح، اور وہ اس طرح کہ زائد از ضرورت حلال اشیاء، ضرورت سے زیادہ حلال چیزوں کے استعمال سے، ان کی عادت ان استعمال سے اور ان کی عادت ڈالنے سے نفس کی حرص، نفس کی لالچ، اس کی سرکشی اور شہوات زور پکڑتی جاتی ہیں. انسان کا نفس ہے اور وہ اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے پر بس نہیں کرتا. جیسی بھی کوئی چیز ہو، اگر آپ کو کھانے کی چیز مل رہی ہے تو وہ تھوڑے پر اکتفا نہیں کرے گا، پہلے تو آپ کو اس بات کا، آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ تو ہمارے لیے حلال ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں. اب آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں گے اور کھائیں گے، یہاں تک کہ جب زیادتی کے شکار ہو جائیں گے اور اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر وہی چیز آپ کے لیے دین کے نقصان کا باعث بن جائے گی. تو وہی فرماتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ زائد از ضرورت حلال اشیاء کے استعمال سے اور ان کی عادت ڈالنے سے نفس کی حرص، اس کی سرکشی اور شہوات، خواہشات زور پکڑ جاتی ہیں اور بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جو شخص اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور فضول حلال سے اجتناب کرے. حرام سے تو بچنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری اور لازم ہے، لیکن ساتھ میں کیا فرمائے؟ فضول حلال سے، یعنی ضرورت سے زیادہ جو حلال ہے اس سے بھی ہم بچیں. کیوں؟ تاکہ اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کر سکیں. تو اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور فضول حلال سے اجتناب کرے، تاکہ فضول حلال سے حرام تک نہ پہنچ جائے. آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پہلے کاروبار کر رہے تھے، حلال کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ جاب کر رہے تھے، حلال کر رہے تھے، لیکن انہیں دولت کا اور بینک بیلنس کا ایسا چسکا لگا، ایسا مزہ لگا کہ اس میں وہ قدم بڑھاتے گئے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے حلال ذرائع کو استعمال کرنے لگے، اپنانے لگے. تو جس کی وجہ سے وہ حلال کی زیادتی کی وجہ سے حرام کے جال میں پھنس گئے، اور پھر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرص اور لالچ ایسے اس پر حاوی ہو جاتی ہے کہ اب وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا. یہی معاملہ ہے. اسی امر کو، اسی معاملے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ارشاد پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، فضول حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ فضول حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں تاکہ حرام میں نہ پڑ جائیں. تو اب امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو تقوی کی جامع تعریف یہ ہوئی کہ دین میں ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب و پرہیز کرنا، یہ تقوی کی جامع تعریف ہو گئی.
اب جب آپ نے تعریف کر دی تو اب ہمیں معلوم یہ ہوا انسان کا اپنے دل کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا اور دین میں ہر وہ چیز جو اس کے دین کو نقصان پہنچائے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب مسلمان اس کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نفس کو پورے طور پر ختم کر دینا یہ بھی حکمت الہی کے خلاف ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ یقیناً انسان کا نفس ہے لیکن اسے مغلوب رکھنا ہے اور اس کے خواہشات پر تقوی کی لگام لگا کے رکھنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان اگر تقوی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تقوی کے حصول کے لیے یہ بات کا اپنانا ضروری ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ نفس کو پورے عزم و ثبات سے، پورے عزم و حوصلے سے ہر گناہ سے روکا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں تقوی ضرور اپناؤں گا، تو کیسے اپنائیں گے؟ بس آخری بات سنتے چلیں کہ نفس کو پورے عزم و ثبات کے ساتھ، یعنی پختہ ارادے اور ثابت قدمی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آج آپ تقوی کو اختیار کیے کل کے دن چھوڑ رہے ہیں، صبح آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی نہ گزاری لیکن رات کا وقت آیا رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ثابت قدم رہیں اپنے عزم و ارادے میں۔ تو کہتے ہیں نفس کو پورے عزم و ثبات سے ہر گناہ سے، ہر معصیت سے روکا جائے اور ہر طرح کے فضول حلال سے دور رکھا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری و باطنی اعضاء صفت تقوی سے موصوف ہو جائیں گے، متصف ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے۔ اب آپ آگے بڑی پیاری بات، اہم بات بتاتے ہیں، آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ اعضاء اور اجزائے بدن میں تقوی اور جملہ اعضاء اور اجزائے بدن میں تقوی پیدا ہو جائے گا اور نفس تقوی کی لگام میں اچھی طرح آ جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے 5 اعضاء کی خصوصی طور پر آپ نگہداشت کریں۔ جسم میں 5 ایسے اعضاء ہیں جو باڈی آف پارٹ کہلاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کا اگر آپ خصوصی طور پر خیال کریں گے تو آپ کے لیے تقوی کا حاصل کر لینا، اپنا لینا بڑا آسان ہوگا۔ کیا ہے؟ آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 دل اور نمبر 5 شکم یعنی پیٹ۔ اب اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ ان 5 اعضاء کے سلسلے میں خاص چیپٹر بیان کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کے بارے میں بتائیں گے کہ آنکھ کا تقوی آپ کیسے حاصل کر پائیں گے اور کان کا تقوی کیسے حاصل کر پائیں گے، زبان کا تقوی، اور جسم میں دل کا رول بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس پر آپ تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بتائیں گے کہ تقوی، دل کو تقوی سے کیسا آپ آراستہ کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں ہم آنکھ کے بارے میں درس میں بیان کریں گے، بتائیں گے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے وہ کون سی پیاری باتیں بیان کی جس کے ذریعے سے ہم آنکھ کو تقوی کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔